سورہ معارج کی ان آیتوں پر درس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت بیان کی کہ انسان ہے جلد باز اور خواہش نفس سے مغلوب ہو کے اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انجام سے بے خبر ہو کے کام کرتا ہے. تو چونکہ یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کئی ہفتوں سے اسی پہ ہی میں اٹکا ہوا ہوں, لیکن کیا کرے گا, کوئی بات نہیں. تفسیر کے لیکچر جو میرے پراپر ہوتے ہیں وہ تو میرے چینل پہ ڈلتے ہیں نا, الحمد سے لے کے والناس تک, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں واعظ و نصیحت والا عنصر غالب ہوتا ہے. تو واعظ و نصیحت میں ایک ہی آیت کو آپ 10 سال بھی بیان کر سکتے ہو. تو جلد بازی والا عنصر ہم سب میں ہے. جلد بازی کا مطلب انجام سے بے خبر ہو کے کام کرنا. کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی اقسام کیا ہے. ایک قسم تو یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا پھر سوچنا. اس سے بڑی قسم یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا اور نقصان ہو جائے تو پھر بھی نہ سوچنا. تو ہم لوگ اس لیول پہ, اللہ کا شکر ہے ہمارا لیول ہر چیز میں بہت ہائی ہے. یعنی ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں, اس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے, سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ چلو اگلی دفعہ میں ہم احتیاط کریں گے, آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے, 3 درجے ہوتے ہیں ہر چیز میں, آپ کو پتہ ہے نا, ہر چیز میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. ایک بے وقوف, ایک اس سے بڑا بے وقوف, اور ایک انٹرنیشنل بے وقوف. ہماری کنڈیشن پتہ ہے کیا ہے؟ جلد بازی میں کام کیا سوچے سمجھے بغیر, اس کے تمام نتائج اور پہلوؤں پہ غور کیے بغیر کام کیا. پھر جب اس کا نہیں سوچے سمجھے بغیر نقصان ہو گیا تو بھی نہیں سوچ رہے, یہ ڈبل بے وقوف. اس سے بڑے بھی ہم بے وقوف ہیں, وہ یہ کہ پھر ہم ڈالتے ہیں تقدیر پہ, یار کیا کریں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. تو اب وہ تو مقدر سے کون لڑ سکتا ہے بھائی. مقدر کی تقدیر کی بات اس وقت کی جائے گی جب آپ نے کام کرنے سے پہلے سوچا ہو, اس کے نتائج بھی سوچے ہوں, اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, کیا نقصانات, پوری ذمہ داری کے ساتھ مشوروں کے ساتھ کام کیا. اللہ کی طرف سے اب نقصان ہو گیا تو پھر شریعت کہتی ہے کس پہ ڈالو بھائی, مقدر پہ. اب تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایسے موقع پہ ہے کہ تقدیر کا استعمال. دیکھو ایک آدمی بیمار تھا, آپ کا دوست تھا, آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے, یہی کرو گے نا آپ, یا آپ بولو گے مقدر میں لکھا ہے تو مرے گا, نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا, تڑپنے دو. یہ تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہے گا ابے مجھے ہاسپٹل لے کے جا, میرا بخار دیکھ کہاں جا رہا ہے. پھر ڈاکٹر 2 قسم کے تھے, ایک اناڑی, ایک بڑا سینئر ڈاکٹر. آپ اناڑی کے پاس لے گئے جس کو ابھی تجربے ہے نہیں, وہ ابھی نیا بندے مارنا شروع کیے اس نے, آپ اس کے پاس لے گئے. پھر بندہ مر گیا, آپ کہو گے بھائی مقدر میں تھا مر گیا. یہ مقدر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلط استعمال. لیکن نہیں, آپ کیا اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی, دوائیں دی, ہر طرح سے آپ نے پوری کوشش کی, پھر بھی بندہ مر گیا. اب شریعت کیا کہتی ہے بھائی, تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ڈاکٹر خود بھی تو مر جاتے ہیں نا بھائی. اب اللہ نے مارنا ہی لکھا ہوا تھا, ہم نے تو سارے اسباب بچانے کے اختیار کر لیے, اب اللہ ہی کسی کو مارنا چاہے بھائی تو پھر تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہاں صبر ہے, یہاں تقدیر کا استعمال. لیکن آپ نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ کیا کریں گے, اچھا والا بندہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے چاقو نکال کے گلا کاٹ دیا. اگلا بولے گا کیا کیا تو نے؟ آپ کہیں گے مقدر میں تھا, موت کا ٹائم متعین ہے, مقدر میں تھا, مرنا مر گیا. چاقو سے مرنا لکھا ہوا تھا, چاقو سے ہی مرے گا, بندوق سے نہیں مرے گا. ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے, بھائی وہ مقدر میں مرنا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ اللہ کو پتا ہے, تو نے تو ایک چلتا پھرتا بندہ کاٹ دیا ہے نا, تو جائے گا جہنم میں. تو کہاں جائے گا؟ جہنم. بلکہ آپ اس کو کیا کہیں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے چاقو لے لیا, اور آپ کہیں گے اب میں تیرا گلا کاٹتا ہوں. مقدر میں ہوگا تو کٹ جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں کٹے گا. وہ مان لے گا یہ دلیل. تو شریعت نے ہمیں جو تقدیر کے استعمال کا حکم دیا, وہ حکم ایسے موقع پہ دیا ہے جب, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں آپ کامیابی کے تمام اسباب اختیار کر لیتے ہو پھر بھی نہیں ہوتا,
کیونکہ اللہ کے ارادے کے بغیر کام ہوگا نہیں. ایسے موقع پہ ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ اپنے قواعد پورے کر لو. اب کس پہ ڈالو گے؟ اللہ پہ. آپ کام کیے بغیر اللہ پہ نہیں ڈال سکتے. تو ہم لوگ بے وقوفی کے 3 درجات: کام سوچے بغیر کرنا، نقصان ہو جائے تو پھر بھی مت سوچنا کہ چلو آئندہ کے لیے، اور تیسری اس سے بڑی ہماری بری خصلت، اپنی حماقتوں سے نقصان ہوا ہے اور پھر تقدیر کے عقیدے کا سہارا لے کے تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ ہمیشہ کے لیے غلط کرنا سیکھ جائیں. ہم ہمیشہ کے لیے کیا سیکھ جائیں؟ ایک آدمی نے مجھے کہا جاپانیوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، پاکستانیوں کی کم ہوتی ہیں، تو کیا اللہ نے ان کی تقدیر میں لمبی عمر لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ان کی تقدیر میں اللہ نے لمبی عمر لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال کریں گے، کھائیں گے ایسی چیزیں، برگر پیزے نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے نا. تو جاپانیوں کے بارے میں اللہ نے کو علم ہے کہ یہ سب لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا، تمیز کی زندگی ہوگی، لہذا یہ 100 سال جئیں گے، تو وہ مقدر ہی کے حساب سے مرتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ برگر کھا کھا کے برگر بن جائیں گے، کولیسٹرول کے ڈبے اور گھی کے کنستر بنیں گے، اور 50 سال 60 سال سے اوپر کوئی بھی کراس نہیں کرے گا. 50 سال کے بعد ان کی بونس والی لائف شروع ہوگی. تو ہر چیز تقدیر سے ہے، ہر چیز تقدیر سے ہے، لیکن اسباب بھی تقدیر میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے. جب شام میں وبا پھیلی ہے نا حضرت عمر کے دور میں، تو صحابی رسول جو شام جا رہے تھے نا لشکر لے کے، پتہ چلا کہ جی شام میں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. اب ظاہر ہے وہاں جانے کا مطلب ہے آپ بھی اس وائرس میں اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے. تو اب صحابہ کی جماعت وہیں رک گئی شام سے تھوڑا پہلے. غالباً عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً. تو انہوں نے مشورہ کیا بھائی کیا کریں ہم. بعض صحابہ نے مشورہ دیا ہمیں واپس جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، وہاں وبا پھیلی ہوئی ہمیں مرنے کا خطرہ ہے، تو وہ واپس چلو. تو کسی نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو آپ، تقدیر میں موت لکھی ہے تو آئے گی، تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. تقدیر میں مرنا ہے تو زندہ ہونا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندہ رہے گا، یہ بھی نہیں مرے گا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں زندگی ہے یا موت ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ تو ہم زندگی کے اسباب اختیار کریں گے. زندہ بچ گئے تو اس کا مطلب مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تھی اور ہم بھاگ کے مقدر سے دور بھاگ رہے تھے اپنے. تو ہمیں نہیں پتا. تو اسی پر آزمائش ہے ساری کہ بھائی ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم سے وہ پوچھا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تقدیر کا عقیدہ وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں آپ کی طرف سے قواعد پورے ہوں پھر بھی رزلٹ نہ آئے. تو وہاں کیا سوچیں گے بھائی؟ پھر مسلمان صبر کرتا ہے، غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کیسی زبردست آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. ہوا یہ تھا غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا، یار ہمارے مشورے پر عمل کر لیا ہوتا نا، نہ جاتے یہ لوگ جنگ میں تو نہ مرتے، فلاں نہ جاتا تو زخمی نہ ہوتا. اب گئے کس کے حکم پہ تھے؟ یہ اللہ کے حکم پہ گئے تھے نا. آپشنل ہوتا نا، آپشنل کہ جا بھی سکتے ہو نہیں بھی جا سکتے، پھر نقصان ہو گیا تو پھر غم ہونا چاہیے، یار ہمارا فیصلہ کیا تھا؟ غلط تھا، واقعی ہم نے جلد بازی سے کام لیا ہے. یہاں تو جلد بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یہاں حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. بھائی نکلو. اب اللہ جب کہہ رہے پھر تو جانا ہی جانا ہے نا. اب اس میں 70 افراد شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے. تو منافقین نے کہا کہ دیکھا نہیں جاتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہلاکت ہے، جنگ تھوڑی تو خودکشی ہے. تو قرآن نے کہا کہ اے یہاں قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا قرآن نے بڑا زبردست. یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں، ہر چیز کے بارے میں ہے کہ بعض کام آپ اللہ کے آرڈر کی بیس پہ کر رہے ہو، بعض کام آپ اللہ کا آرڈر تو نہیں ہے لیکن آپ نے مشورے بھی کر لیے، ایک دماغ بنا لیا، تو وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے کہ اب کر لو. دیکھو میں آسان مثال دیتا ہوں. ایک جاب آئی آپ کے پاس یا ایک بزنس آیا، بزنس کی مثال آسانی سمجھ میں آئے گی. آپ نے دیکھا یار ٹماٹر کا بزنس آیا، مجھے ٹماٹر بولنے میں اور پراٹھا بولنے میں مزہ بہت آتا ہے.
اچھا بھی لگتا ہے نا ٹماٹر کا بزنس. خربوزے کی مثال بہت اچھی لگتی ہے. تو آپ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہو, آپ نے بزنس کے بارے میں ورک شاپس اٹینڈ کی, اپنے قواعد پورے کیے. ایسا ہی نہیں ایک دم منہ اٹھا کے ٹماٹر کا, جیسے میں نے کھجوروں کا کیا تھا نا, 5 لاکھ روپے سے شروع کیا تھا, صرف 50,000 کا نقصان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 50,000 میں اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ کھجوروں کا بزنس میرے کرنے کا کام نہیں ہے تو یہ بہت اچھا سودا ہو گیا الحمدللہ. یعنی میں نے 5 لاکھ کی کھجوریں خریدی تھیں اور 4.5 لاکھ میں وظیفے پڑھ کے بکی ہیں. وہ 50,000 کا مجھے نقصان ہوا تھا تو میں خوش تھا بہت. لوگ کہہ رہے تھے خوش کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے 50,000 گنوا کے یہ پتا چل گیا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے. تو یہ نالج آدمی کو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے بھائی. یہ ایسی مسترد نالج تھی نا کہ 50,000 میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے. اور وہ جو 4.5 لاکھ کا بکا نا, اس میں کچھ ڈبے خرید کے مجھے ہی گفٹ ملے تھے. یعنی لوگ مجھے کوئی رمضان میں گفٹ دینا چاہ رہے تھے تو وہیں سے خرید کے چلو بھائی فی الحال یہی اویلیبل ہے, اسی کو پکڑا دو. ان کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا ہی بزنس ہے. خیر, تو آپ نے کیا کیا, پورا مشورہ کیا, ورک شاپ تاجروں سے ملے, بھائی اس طرح سے کیا جاتا ہے, اتنی انویسٹمنٹ میں ہوگا, سارے مشورے لے کے, اور دے دنا دن جو بھی ٹماٹر کا بزنس کر رہا تھا آپ نے اس کو دیکھا کہ یار سارے ہی ترقی کر رہے ہیں. تو شریعت نے جو کسی کام کرنے کے قواعد بتائے ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے. یعنی شریعت کے لحاظ سے آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی. ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ویزے کے لیے, ایک جاب کے لیے, ایک ہر کام کرنے کے لیے اللہ بھی کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کر لو, اس کے بعد اگر نقصان ہوا نا تو تمہیں ثواب دوں گا میں, کیونکہ پھر وہ میں نے دلوایا ہے نقصان, پھر اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. اور اگر یہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر تم نے کوئی کام کیا پھر نقصان ہوگا, نقصان بھی ہوگا اور حماقت کا گناہ بھی ملے گا تمہیں. آسان مثال دیتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں. سگریٹ پیتا ہوں تو میں کیا ہو جاتا ہوں؟ فریش, ایک دم ناک سے بھی دھواں, منہ سے بھی دھواں, انجوائے کرتا ہوں لائف کو. تو آپ نے اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی بنانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ میاں کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, نہیں اس سے پہلے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول والی, ایک اور آیت ہے ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اس آیت کا حاصل یہ, اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا, جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کوئی فیصلہ کرنے کی, کوئی خبر جب تمہیں ملے تو اس کے ماہرین سے معلومات لو. تم یہ کووڈ کے دنوں میں نے آیتیں بہت پڑھی تھیں کہ بھائی جو بھی خبر جب ہمارے پاس آئے گی تو اس کے اہل سے پوچھا جائے گا. شریعت کی بات آئی ہے علماء سے, مجتہدین سے پوچھا جائے گا. حدیث کی بات آئی ہے محدثین سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات آئی ہے تو کس سے پوچھا جائے گا؟ ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. اس میں مفتیوں سے پوچھا. یہ میں اس لیے آیت پڑھتا تھا کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کورونا میں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا تھا کورونا یہ ڈاکٹروں کا کام ہے, یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر سے پوچھو گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کیا, سگریٹ پینے سے پہلے اللہ میاں نے کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پیو اور تم یہ چاہ رہے ہو اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو ڈاکومنٹ مکمل کرو پہلے, اس کے بعد تمہیں پرمیشن دوں گا. وہ ڈاکومنٹ کیا ہے بھائی؟ تم صحت اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا تو کس سے پوچھو؟ ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, ایک دم مزہ آنے لگتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ جب ڈاکٹروں سے آپ پوچھو گے, 1 ڈاکٹر 2 ڈاکٹر 3 ڈاکٹر, وہ کہیں گے بھائی یہ وقتی فائدہ ہے, اس کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاؤ گے. پہلے 1 ڈبی, پھر 2 ڈبی, پھر 10 ڈبی, پھر سارا دن ڈبے ہی ڈبے, پھر پورا دھواں ہی بن جاؤ گے تم. ایک دن اتنا دھواں نکالو گے کہ ہر جگہ سے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر دھواں ہی دھواں, اور ایک دن دھواں بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ. کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بھوک ختم ہو جائے گی, پھر پینی پڑے گی. قبض ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ والے لوگ. ان بیچاروں کو واش روم نہیں آتا جب تک سگریٹ نہ پی لیں. یہ ہم نے تو, ہمارے دوست ہر طرح کے رہے ہیں. ہمارے ایک دوست سے سگریٹ نہیں پیتے تھے, 48 گھنٹے گزر جاتے تھے, ان کو بیت الخلاء کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں جب تک 2 ڈبے خالی نہیں کروں گا مجھے زہر لگے گا یہ بیت الخلاء. کس قدر عذاب میں ڈال دیا یار. خیر, سگریٹ کے بھی میں نقصانات پر بیان نہیں کر رہا. آپ نے وہ جو شریعت نے ڈاکومنٹس کہا ہے نا, وہ ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں کی.
اللہ میاں نے کہا بھائی پیپر لے کر آؤ, تمہیں ڈاکٹروں نے پرمیشن دی ہے کہ نہیں دی؟ ساری دنیا کے ڈاکٹر مخالف ہیں. نہیں, آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کیے بغیر آپ نے کہا سگریٹ سے چونکہ میں پیتا ہوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, لہذا یہ جسم میں انرجی بھر دیتی ہے, یہ انرجی بوسٹر اس کا نام ہونا چاہیے. سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ انرجی بوسٹر. اور پی پی کے اب آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہو اصل میں تو یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا, لیکن جو کینسر ہو گیا یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے یار. خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ کینسر میرے کہنے سے نہیں بلکہ تیری ہم کیا تو میں نہیں ہے, لیکن تیری حماقتوں کی دنیا میں تجھے سزا دی ہے. دنیا میں تجھے اب تو تڑپے گا, چیخے گا, چلائے گا. اللہ بچائے سب کو یار اس عذاب سے. کیسے تڑپتے ہیں بیچارے. تو ٹھیک ہے, توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا, توبہ تو اب بڑے سے بڑے گنہگاروں کی بھی ہے, تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن دنیا کی سزا تو مل گئی نا, دنیا کی سزا تو مل گئی. یہاں پر اگر وہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے, بھائی یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے, تو پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق, یہ احمق کہلائے گا, یہ عقل مند نہیں کہلائے گا. تو ایک ڈاکومنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیپر پہ ہو, یعنی کوئی ڈاکومنٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ پہلے مکمل کر لو. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہر کام میں اللہ نے کہا کہ اس کے ماہرین کی سے پوچھ لو. یہ اتنا اہم حکم ہے نا قرآن کا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک لوگوں کے جتنے بھی اہم کام ہیں, جو جنتی لوگ ہیں وہ مشورے